أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنائیے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے. ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کفر کرے اسے بھی میں تھوڑا سا لطف اندوز کروں گا، اس کو جہنم میں جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیر خوار فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اس مکے کی سرزمین پر آباد کر دے. پیچھے تفصیل آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں یہاں پر یہ چھوٹا سا قافلہ پہنچا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس مقام پر ٹھہرنا ہے. بیوی کو نیچے اتارا، فرزند کو ان کے ہاتھ میں تھمایا، جو 7 توشہ وغیرہ لایا ان کے حوالے کیا. ایسے ہی الٹے پاؤں لوٹ گئے. بیوی بے چین ہو کر کہنے لگی اے میرے آقا کیا تم ہمیں یہی چھوڑ جا رہے ہو؟ بار بار پوچھتی بیوی ابراہیم علیہ السلام کو. اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ پوری تفصیل بتا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. بیوی نے سمجھ لیا کہ شاید یہ اللہ کا حکم ہے. تب کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نعم، ہاں. بیوی نے کہا تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بیوی اور شیرخوار بچہ اس لق و دق میدان میں ٹھہر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی الٹے پاؤں لوٹے. تصور میں لائیے دل میں کیا خیالات موجزن ہو گئے، کیفیت کیسی ہوگی. یہ تو صرف وہ جانتے یا ان کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ جانتا. جب بیوی اور شیرخوار بچہ پیچھے پہاڑوں کے سلسلوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. پھر اللہ کے حضور دعا فرمائی. کیسا عظیم انسان تھا وہ. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسے ایک وادی میں آباد کیا جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. پھر مقصد بتلایا ربنا لیقیموا الصلاۃ. انہیں آباد کرنے کا مقصد کوئی اور دنیاوی غرض نہیں، علاقے کو اپنے نام کرنا نہیں، اپنی آبادی بسانا نہیں، اپنے گھروں کو اپنا علاقہ اپنے ماتحت کرنا نہیں. اس خالی آبادی کو اپنی ضرورت کے لیے گھیرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے. یہ دعا فرمائی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگے. فرمایا کہ وارزق من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما کہ وہ شکر بجا لائے. لق و دق میدان میں اندازہ لگائیے جو آبادیوں سے دور، جہاں نہ کوئی کھیتی اگتی ہے اور نہ جہاں کوئی پھلدار درخت وہاں پر پھل دیتے ہیں، ایسے مقام پر کیا مانگا؟ وارزق من الثمرات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی، لیکن ان 3 دعاؤں کا اثر دیکھیے. ایک تو یہ کہا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنائیے، کہ اللہ نے اس مقام کو کیسے امن والا مقام بنایا. پہاڑوں میں، بیابانوں میں، آبادیوں سے دور قافلے لٹے جاتے ہیں، اور جہاں پر نہ کسی حکومت کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی حکومت کی پہنچ ہوتی ہے، ایسے مقامات لوٹ و خسوٹ کے مرکز ہوتے ہیں. وہاں پر زندگیاں ہی نہیں، وہاں پر لوگوں کی مال و دولت ہی نہیں، زندگیاں ہی نہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی. رب اجعل ھذا بلدا آمنا،
کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنائیے۔ اللہ نے کیسا امن کا گہوارہ بنایا، اس وقت سے لے کر آج تک امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ ایسے پہاڑوں میں بیابانوں میں لوگ روکھی سوکھی کھا کر ہی گزارا کرتے ہیں، تو یہ ممکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ان کو کوئی روکھی سوکھی ہی نصیب ہو جائے، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وارزق اہلہ من الثمرات، کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ خشک میوے ہو، کوئی غلے جات ہو تو وہ مہینوں نہیں سالوں خراب نہیں ہوتے، لیکن پھل کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت جلدی اس میں خرابی آتی ہے، اور تیار ہونے کے بعد وہ بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عظیم بندے نے دعا کی کہ اللہ وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے اپنی شان رزاقی بتلایا، دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہوگا جو اس مقدس مقام پر نصیب نہ ہوتا ہو، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اس بے آب گیا مقام جہاں کھیتیاں نہیں اگتی، معمولی قسم کے پھلدار درخت بھی نہیں اگتے، بلکہ ہریالی اور اس طرح کے گھاس پھوس بھی بہت کم شاید اگتے، لیکن اللہ نے وہاں پر پھلوں کا انتظام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو ان میں سے ایمان لائے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ چونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میری طرف سے امامت اور قیادت کا جو عظیم منصب ہے وہ ظالموں کو نصیب نہیں ہوگا، اس سے شاید ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگایا، تو دعا ایمان والوں کے حق میں کی کہ جو اللہ پر اور آخرت کے در پر ایمان لائے اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو کفر کرے اس کو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے، اگر وہاں پر اگر کافر ہے تو بھی ان کو روزی ملے گی۔ یعنی یہ بتلا دیا کہ امامت اور قیادت تو اللہ تعالیٰ جو اس کے اہل ہو گئے مستحق ہو گئے انہی کو عطا فرمائے گا، لیکن روزی کا معاملہ کہ اللہ نے یہاں دنیا میں ایمان اور غیر ایمان والے ہر ایک کو روزی دینے کا اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ایمان والوں کی اور غیر ایمان والوں کی، بلکہ یہاں پر اللہ کا یہ فضل ہر ایک کے لیے عام ہے۔ تو اللہ نے بات فرمائی کہ ومن کفر، کہ جو کفر کرے اس کو بھی روزی عطا کریں گے، ہاں لیکن پھر فرمایا فامتعوا قلیلا، کہ دنیا کی زندگی میں اس کو تو لطف اندوز کیا جائے گا، دنیا کے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، دنیا کی اس کی چاہتے آرزویں پوری کی جائیں گی، پھر آگے ارشاد فرمایا ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر اس کو جہنم میں جانے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں تو وہ مزے اڑا لے، دنیا کی زندگی میں تو لطف اندوز ہو جائے، لیکن آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہا کہ فامتعوا قلیلا، کہ اس کو دنیا میں تھوڑا سا لطف اندوز کروں گا۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی لمبی ہو جائے، 100 سال ہو جائے، 200 سال ہو جائے، 500 سال ہو جائے، جتنی بھی لمبی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک نقطے سے کم آیا۔ وبئس المصیر، کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، کیسا خطرناک ٹھکانہ ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم ایک ایسی چیز ہے انسان جس سے کانپ اٹھے، لرز جائے، کپ کپی طاری ہو جائے، ایسا خطرناک مقام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بھی تہ بتہ آگ ہی ہوگی، بچھونا آگ کا ہوگا، اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔